بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اکثر لوگ ادھر مسٹیک کر جاتے ہیں کہ دیکھیں جیم ساکن ہے اور وقف کی صورت میں عین بھی ساکن ہو جائے گی، لیکن لوگ ادھر کیا مسٹیک کر جاتے ہیں اور رجعی پڑھ جاتے ہیں۔ تو آج ہم اس کو پڑھنا سیکھیں گے کہ دو ساکن کو کس طرح پڑھتے ہیں۔ اسی طرح الصدع، ذات الصدع میں بھی دال ساکن ہے اور وقف کی صورت میں عین کو بھی ہم نے جزم لگانی ہے، تو اس کو کیسے پڑھیں گے۔ اسی طرح ولا ناصرین، اسی طرح لوگ ادھر بھی مسٹیک کر جاتے ہیں، ان کو وقف کرنا نہیں آتا کہ وقف کی صورت میں دو زیر تنوین کو ہم کس طرح ادا کریں گے۔ تو ہم یہ سارا پڑھنا سیکھیں گے آج انشاءاللہ اس ویڈیو میں۔ آپ میرے ساتھ رہیے اور آپ مکمل ویڈیو دیکھیے۔ جب آپ پوری ویڈیو کو توجہ سے سنیں گے اور ساتھ ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ ہم اچھے سے قرآن پاک سیکھ جائیں گے۔ اسی طرح سورۃ طارق میں اور بھی کافی جگہ پہ ہم انشاءاللہ وقف کرنا سیکھیں گے، کیونکہ دو جزم کو اکٹھے پڑھنا انتہائی مشکل ہوتا ہے، تو اس لیے لوگ یا تو پہلی جزم کو پڑھ دیتے ہیں یا دوسری حرکت پوری پڑھ لیتے ہیں، تو یعنی مسٹیک کر جاتے ہیں۔ تو انشاءاللہ آج ہم اس ویڈیو میں دو جزم کو اکٹھے پڑھنا سیکھیں گے اور وقف کرنا سیکھیں گے کہ وقف کس طرح کرتے ہیں جزم پر، یعنی جب دو جزم اکٹھے آ جائیں تو اس کے اوپر ہم وقف کیسے کریں گے۔ تو آج ہم اس لیکچر میں سیکھیں گے وقف کے بارے میں انشاءاللہ العزیز۔ تو آئیے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 30 ہے، سورۃ الطارق، آیت نمبر 11 اور 12۔ والسماء، والسماء ادھر مد متصل ہو رہی ہے، 4 الفی مد ہے، ہم نے اس کو 4 الف کے برابر لمبا کرنا ہے، جیسے والسماء ذات الرجع، ذات الرجع۔ اب ادھر دیکھیں جیم ساکن ہے اور ساتھ ہی ہم نے وقف کی صورت میں عین کو بھی ساکن کر دینا ہے۔ اکثر لوگ کیا مسٹیک کرتے ہیں، ذات الرجعی پڑھ جاتے ہیں، سانس بھی توڑ دیتے ہیں اور ذات الرجعی پڑھ کے وقف کرتے ہیں، تو یہ غلط ہے۔ ہم نے وقف کی صورت میں جیم کو بھی ساکن کرنا ہے، جیم تو ساکن ہے لیکن وقف کی صورت میں عین کو بھی ساکن کر کے پڑھنا ہے، جیسے ذات الرجع، والسماء ذات الرجع، والسماء ذات الرجع۔ اکثر اس طرح بھی مسٹیک کر جاتے ہیں، رجع پڑھ جاتے ہیں، رجع بھی نہیں پڑھنا، رجع یعنی دونوں کو جیم کو بھی اور عین کو بھی ساکن کرنا ہے، اور رج جیم پہ قلقلہ بھی کرنا ہے، یعنی ہلا کے پڑھنا ہے، کیونکہ جیم ساکن ہے اور حروف قلقلہ میں سے ہے، تو اس کو ہم نے ہلانا ہے، جیسے ذات الرجع، اور تا کو را مشدد کے ساتھ سختی سے جماؤ کے ساتھ ہم نے پڑھنا ہے، کیونکہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں ادغام بالغنہ، ادغام مع الغنہ بھی پڑھا تھا، تو ہم نے مشدد لفظ کو پچھلے متحرک حرف کے ساتھ ملا کے اچھے سے سختی سے جماؤ سے پڑھنا ہے، جیسے ذات الرجع، والسماء ذات الرجع۔ آگے والارض ذات الصدع، صدع، والارض، را کو پر کر کے پڑھیں گے، پر رایا، کیونکہ را سے پہلے لفظ کے نیچے اگر زیر ہو تو را باریک پڑھا جاتا ہے۔ اب را سے پہلے لفظ حمزہ کے اوپر زبر آ گیا تو ادھر را کو ہم نے پر کر دینا ہے۔ والارض، ضاد کو بھی موٹا کرنا ہے، والارض ذات الصدع، ذات الصدع، ذال کو نرم کرنا ہے، تھوڑا سا کھینچنا ہے، الف مدہ ہے، اور صاد میں اصل ہم وقف دیکھ رہے تھے، صاد دال پہ قلقلہ ہے، دال کو ہم نے ہلا کے پڑھنا ہے، حروف قلقلہ 5 ہیں، قاف، طا،
با جیم دال. اب ان میں سے دال آ گیا حروف قلقلہ میں سے اور ساکن ہے تو ہم نے دال کو ہلا کے پڑھنا ہے، جیسے ذات الصدع. اب اکثر مسٹیک کر دیتے ہیں، صدعی پڑھتے ہیں یا صدع پڑھتے ہیں یا پڑھتے ہی نہیں ہیں. تو ادھر ہم نے وقف کی صورت میں دال تو ساکن ہے لیکن عین کے نیچے زیر ہے، تو وقف کی صورت میں ہم نے عین بالکل نہیں پڑھنی بلکہ ہم نے عین کو ساکن کر کے پڑھنا ہے، جزم لگا کے پڑھنا ہے عین کے اوپر، جیسے ذات الصدع والارض ذات الصدع. پھر پڑھ لیتے ہیں ان الفاظ کو، والسماء ذات الرجع. میرے ساتھ ساتھ رپیٹ کیجئے، والسماء والسماء ذات الرجع. اکثر ذال کو زال پڑھ جاتے ہیں، ذال یہ نرم حروف میں سے ہے تو اس کو نرم کر کے ہم نے پڑھنا ہے، سختی سے نہیں ادا کرنا. ذات الرجع والأرض ذات الصدع والأرض ذات الصدع. صاد کو فل موٹا اور دال پہ قلقلہ، کیونکہ یہ قلقلہ والے حروف میں سے ہے اور ساکن ہے. اور عین کو بھی صدع نہیں پڑھنا، دال کے اوپر زبر اکثر پڑ جاتے ہیں غلط، تو ہم نے ادھر جزم لگانی ہے دال کے اوپر اور ساتھ ہی عین کے اوپر بھی وقف کی صورت میں جزم لگائیں گے. ذات الصدع. اب اسی طرح آگے آیت نمبر 14 اور 15 میں جو الفاظ ہیں ساکن دو اکٹھے مل رہے ہیں تو ان کو دیکھ لیتے ہیں. انہ لقول فصل. اب ادھر دیکھیں، صاد اور لام، صاد بھی ساکن ہے اور لام پہ دو پیش تنوین ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو ہم نے وقف کی صورت میں فصل نہیں پڑھنا بلکہ کیا پڑھنا ہے، فصل. وقف کی صورت میں دو پیش کو ہٹا کے ہم نے جزم لگا کے پڑھنا ہے. انہ لقول فصل. انہ کو سختی سے جماؤں سے پڑھنا ہے، ہو کو تھوڑا کھینچنا ہے. انہ لقول، لقو کو لمبا نہیں کرنا، اکثر وولین پہ جو ہے لوگ مسٹیک کر جاتے ہیں، لمبا کر دیتے ہیں. تو واو ساکن سے پہلے قاف کے اوپر زبر ہے تو ادھر وولین ہو رہا ہے، وولین کو لمبا بھی نہیں کرنا اور جھٹکا بھی نہیں دینا، آرام سے نرمی سے ادا کرنا ہے، جیسے لقول فصل. یعنی ہم دونوں جسم کو اکٹھے پڑھ رہے ہیں اور صاد کو بھی ہم نے فل پور پڑھا ہے. اور وقف کی صورت میں ہم نے صاد کو تو صاد کو پور بھی پڑھا ہے اور اوپر جزم بھی لگائی ہم نے، کیونکہ جزم پہلے سے لگی ہوئی ہے. اور وقف کی صورت میں دو پیش جو لام پہ دو پیش ہیں ان کو ہم نے کیا کرنا ہے، ساکن کر دیا ہے. لقول فصل. اسی طرح آیت نمبر 15 میں بھی بالحزل، ادھر بھی جزم کے ساتھ آگے لام کو اب دیکھیں گے وقف کی صورت میں ہم نے کیسے پڑھنا ہے. وَمَا هُوَ بِالْحَزْلِ وَمَا هُوَ بِالْحَزْلِ. اب زا پہ تو جزم ہے لیکن لام پہ بھی ہم نے جزم لگانی ہے، یعنی ساکن کرنا ہے. وقف کی صورت میں اکثر کیا مسٹیک کرتے ہیں، بالحزل پڑھ جاتے ہیں یا بالحزلی پڑھ جاتے ہیں، تو یہ نہایت غلط ہے. قرآن پاک کو ٹھیک پڑھنا ہے، یعنی وقف کی صورت میں ہم نے لام کے نیچے زیر نہیں پڑھنا بلکہ جزم لگا کے پڑھنا ہے، جیسے بالحزل. اسی طرح انہم یکیدون کیدا. اب پہلے ہم نے جو پڑھا تھا تنوین کے اوپر ہم نے جزم کیسے لگانی ہے، دوسرے نمبر پہ ہم نے بالحزلی کی یعنی لام کے نیچے زیر پہ ہم نے جزم کیسے لگانی ہے وقف کی صورت میں ہم نے سیکھا ہے. اور تیسرے نمبر پر کئی دن جو ہم سیکھ رہے ہیں دو زبر تنوین پہ ہم جزم کیسے لگائیں گے. انہم یکیدون
کئی دن نہیں پڑھنا، وقف کی صورت میں کیا پڑھنا ہے، یا کے اوپر تو جزم ہے پہلے سے ہی ہے، لیکن دال دو زبر دن کیا پڑھیں گے، ادھر جزم نہیں لگائیں گے، بلکہ ادھر تنوین کو ایک زبر میں ہم نے بدل کر پڑھنا ہے، کیونکہ ہم وقف سیکھ رہے ہیں نا کہ وقف کو کیسے کرنا ہے۔ قید، ادھر جزم نہیں لگانی، ادھر کیا کرنا ہے، دو زبر تنوین کو ایک زبر میں بدل کر ہم نے پڑھنا ہے۔ پھر ہم ایک دفعہ دوبارہ شروع سے پڑھ لیتے ہیں۔ انہ لقول فصل فصل وما هو بالہزل، اب ادھر بھی دو ساکن کٹھے کرنے ہم نے، بالہزل، زا پہ جزم، لام پہ جزم، بالہزل وقف کی صورت میں۔ اب ادھر دیکھیں قیدہ میں ہم نے کیسے وقف کرنا ہے، انہم یکیدون کیدا، انہم یکیدون کیدا۔ اسی طرح آپ بار بار پریکٹس کریں گے تو جو دو جزم جو وقف کی صورت میں آتے ہیں تو انشاءاللہ آپ صحیح طرح پڑھنا سیکھ جائیں گے۔ اور لام کے نیچے جو زیر ہوتی ہے وقف کی صورت میں، جیسے بالہزلی کو ہم نے پڑھا ہے ساکن کر کے، اسی طرح قیدن میں دو تنوین کو ہم نے پڑھا ہے ایک زبر میں بدل کر، تو انشاءاللہ جب بار بار پریکٹس ہوگی تو انشاءاللہ بہت اچھے سے ہم پڑھنا سیکھ جائیں گے۔ صدق اللہ العظیم۔